اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر Bu Bilal benim arkadaşım biliyor musun? واقعہ اسلامی تاریخ میں بے حد اہم اور ایمان افروز ہے۔ آپ کا شمار اسلام کے پہلے مؤذن اور ابتدائی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے اور غلامی قبول اسلام۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا جب مسلمانوں کو شدید مخالفت اور ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ اس وقت آپ کے مالک ایمیہ بن خلف، جو قریش کے مشرک سرداروں میں سے تھا، نے آپ کو اسلام قبول کرنے پر بے حد اذیتیں دیں۔ آزمائش اور استقامت۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت اذیتیں دی گئیں، جن میں انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹانا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھنا اور ان سے اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کرنا شامل تھا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے رہے۔ یہ ان کی استقامت اور ایمان کی مضبوطی کا عملی مظاہرہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور مؤذن رسول۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ آپ کی خوبصورت اور دلکش آواز میں اذان سن کر لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ یہ اعزاز قیامت تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک منفرد مقام ہے۔ مقام و مرتبہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام میں بہت بلند مقام حاصل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ وفات۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شام کی طرف ہجرت کر لی اور وہیں قیام کیا۔ آپ کی وفات 20 ہجری کے قریب دمشق میں ہوئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی ایمان، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کی بہترین مثال ہے۔ ان کا واقعہ ہمیں اللہ پر یقین، صبر اور حق کی راہ پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔